بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک الہی خیر گردانی بحق مجد الف شانی۔ خود ہی معلوم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے متصب ہو کر زیر لب کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت بادل چھا گئے، شمالی ہوائیں چلنے لگیں اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایک روز آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بھائی کے لیے جو سخت بیمار تھا صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ مراقبے میں ہوئے اور فرمایا، میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ وہ شخص بہت رنجیدہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، بھائی، مشیت ازلی کے سامنے میری کیا مجال۔ وہ گھر پہنچا تو اس کا بھائی کا وفات ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صوفی صاحب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے حج پر جانے کا ذکر کیا، اجازت اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اچھا۔ پھر آنکھیں بند کر لی اور کشف سری سے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں حج کے میدان میں بہت تلاش کیا لیکن تم کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کئی سال سے برابر حج پر جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن بے سود۔ آخر میں ان کا انتقال ہو گیا اور حج و زیارت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت امام صاحب کے بھائی شیخ مسعود قندھار تجارت کے لیے گئے۔ ایک صبح آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے کسب سے شیخ مسعود کو بھی تلاش کیا لیکن وہ زمین کے اوپر نہیں ہیں، اور جب ان کو زمین کے اندر تلاش کیا تو قندھار کے باہر ان کی قبر دکھائی دی۔ شاید ان کی آج ہی وفات ہوئی ہے۔ اس روز موجود لوگوں نے تاریخ نوٹ کر لی اور جب قافلہ واپس آیا تو وفات کی وہی تاریخ نکلی جو حضرت مجدد الف ثانی نے شیخ مسعود کی تاریخ وفات بتائی تھی۔ طاعون کی بیماری تجرد کے 14ویں سال اس شدت سے پھیلی کہ آپ کے 3 صاحبزادگان اور ایک شہزادی اس کا شکار ہو گئے۔ آپ اس جان لیوا صدمے کو بہت ہی صبر و استقامت سے برداشت کیا اور مولا کی رضا پر راضی رہے اور چہرے مبارک پر شکن نہ آئی۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجے پر فائز ہونے کے بعد یہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ بدیع الدین سہارن پوری آپ کے مرید خاص تھے اور مقام ولیت پر فائز تھے۔ آپ نے ان کو اکبر آباد کا خلیفہ مقرر کیا اور ان کو اکبر آباد میں بہت ہی بلند بالا اور عزت افزا مقام حاصل ہوا۔ بعد کو حضرت بدیع الدین کو مغلیہ سلطنت کے عمرہ اور وزراء میں تبلیغ و اسلام کی اثر نو تجدید کی ذمہ داری سونپی۔ شیخ بدیع الدین کو بہت ہی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا لیکن ان کے پائے ثبات میں کہیں لغزش نہیں آئی۔ پارٹ 76 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔